الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اما بعد فقد قال الامام امیر المومنین امام المتقین واما المتقون فیہا فہم اہل الفضائل صلوات اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ آخری دن ہے تو دعائیں ضروری ہیں کہ دعائیں ثمرہ ہیں یہ ہر عبادت کا۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار بانیان مجلس کی عزاداری کو اور آپ سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں شہدائے ملت، خصوصاً استاد العلماء حضرت علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی، ان کے جتنے فرزندان دنیا سے چلے گئے، علامہ سید علی رضا نقوی، مولانا سید جعفر نقوی نجفی، علامہ سید علی رضا کے بیٹے، واقفین امامین کربلا کے جتنے مرحومین ہیں، ملک کرم حسین خاکی، حاجی ضمیر حسین صدیقی، ڈاکٹر محمد رحیم، حاجی قمبر علی خاکی، محرم الحرام کمیٹی کے جتنے مرحومین ہیں اور معاونین اشرف محرم الحرام کے جتنے مرحومین ہیں، جن مومنین نے تعاون کیا ہر جہت سے تنظیم انتظام کرنے میں، جس جہت سے بھی تعاون کیا تبرک کے اعتبار سے، ان سب کے مرحومین، حاجی شیخ نیاز علی مرحوم، علامہ سید تنویر القاظم، علامہ سید باقر نقوی، علامہ سید علی سجاد اور استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی حافظہ اللہ، ان سب کے جتنے مرحومین ہیں اور جن کا نام لیا گیا ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے ایک درود پڑھے بار محمد۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے اور جن لوگوں نے تعاون کیا بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے ایک درود پڑھے بار محمد وآلہ۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ متقین کی 14 صفتیں قرآن کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ 14 صفتیں 14 دنوں میں آپ کو یاد ہو جائیں اور پھر 40 دنوں تک عمل ہو جائے، اور جو 40 دن مخلص ہو کے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے زندگی گزار لیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں پھر اس کے دل سے اس کی زبان پر دانائی کی باتیں جاری ہو جاتی۔ لہذا علم و دانائی کے لیے زیادہ مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان ہر کام خدا کی رضا کے لیے کرے تو وہ شخص عالم بن سکتا ہے۔ بعض اوقات مدرسے میں نہیں بھی پڑھے ہوتے لوگ، لیکن علم و دانائی کی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، منیت المرید شہید ثانی کی معروف کتاب حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں موجود ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک ایسی نورانیت ہے اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے دل کے لیے چاہتا ہے۔ تو علم ایک نور ہے، لیکن نور گندے برتن میں نہیں آتا، بس دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہمارا کام ہے، وہ علم کا نور ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ سابقہ علماء میں آپ نے سنے ہوں گے، اب بھی ہیں، کہ وہ بڑے تھوڑے عرصے میں درجہ اجتہاد پہ فائد ہو گئے۔ علامہ حلی کے بیٹے کے بارے میں معروف ہے، اور شخصیات گزری ہیں۔ اس کی بنیادی ریزن یہی ہے
کہ سب سے پہلے وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس دل میں کوئی میل کچیل گناہوں کی گندگی نہیں ہے، اس وقت حکمت کے خزانے بھی دے دیتا ہے، علم کا نور بھی دے دیتا ہے۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اس لیے امام فرماتے ہیں شیعتنا علماء، شیعہ ہمارے عالم ہوتے ہیں، شیعہ اور جاہل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جب علم آ جائے محمد و آل محمد کے فرمان کا تو شیعہ کا مطلب ہے وہ فرمان پہ عمل کرتا ہے، شیعہ کا معنی ہے پیروکار۔ اور جو ہی اہل بیت کے فرمان پہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان عمل شروع کرتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، وہ شیعہ عالم بن جاتا ہے۔ اور اس دروازے پہ جو صدقے دل سے آ کے جھک جاتے ہیں، سلمان و ابو ذر کی تو کیا بات، یہاں تو فضہ جیسی کنیز بھی جب اس دروازے پہ آتی ہے بادشاہی کو ٹھوکر مار کر، تو جب آ کے تواضع سے جھک جاتی ہے تو اتنا علم عطا کر دیتے ہیں کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ فالمتقون فیہا من اہل الفضائل، اس دنیا میں اگر کوئی فضیلتوں والے لوگ ہیں تو وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ امام المتقین کے جملے ہیں۔ اور پھر فرمایا پہلا جملہ، ان کی پہلی خوبی، ان کی پہلی کوالٹی کیا ہے، منطقہم الصواب، ثواب سواد سے ہے، علماء بیٹھے یعنی جب بولتے ہیں تو درست بات بولتے ہیں، غلط بات نہیں بولتے۔ یہ پہلی کوالٹی۔ جلدی سے گزر رہا ہوں، میں اپنے جہاں تک پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ملبسہم الاقتصاد، جب پہنتے ہیں لباس، نہ بڑا قیمتی لباس نہ بہت ردی لباس، درمیانہ قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ متقی بندے کی خوبی ہے۔ تیسری خوبی مشیہم التواضع، کہ جب چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہے۔ جب میں نجف سے چلا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ امام کا پورا خطبہ اس عشرے میں مکمل کروں گا، لیکن اس خطبے کی چند سطریں بھی مکمل نہ ہوئی۔ تو انشاءاللہ مولا توفیق دیں گے، اللہ سے توفیق لے کے دیں گے کہ خدمت کریں، اس خطبے کو مکمل کریں حرم مولا علی میں جہاں موقع ملے۔ چوتھی خوبی اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ علم کی ڈیفینیشن میں امام فرماتے ہیں علم کا پہلا مقام ہے فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا، یہ پہلا مرحلہ علم کا۔ اس کے بعد ہے حفظ، اس کو یاد کرنا، کیونکہ سمجھ تو لے یاد نہ ہو علم بھول جائے گا۔ اس لیے فرمایا العلم مقرون بالعمل، علم عمل سے ملا ہوا ہے۔ اگر علم کے بعد پریکٹیکل عمل ہوگا تو علم رہ جائے گا، ورنہ علم چلا جائے گا۔ دوسری چیز ہے یاد کرنا، یاد کرو امام کے یہ فرامین، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز۔ اور تیسری چیز ہے علم کے لیے فرمایا علم، اور پھر حفظ، اور تیسری چیز فرمایا عمل۔ تین چیزوں سے علم محفوظ ہوتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں چوتھی خوبی جو متقی میں ہے، غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، کہ جو کچھ اللہ نے ان پہ حرام قرار دیا ہے اس سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ یہ کل میں نے بات کی تھی اور اس پہ قرآن کی آیتیں پیش کی تھی۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بار بار یہ ساری چیزیں رپیٹ کروں۔ کل المومنین یغضوا من ابصارہم، یہ آیت ہمیشہ جوانوں بزرگوں سب یاد رکھا کرو، بیٹیوں بہنوں۔ اے مومنوں، اللہ فرما رہے حبیب کہہ دے مومنوں سے نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا مِن فُرُوجِهِمْ، شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت پاکیزہ ہے آپ کے لیے۔
ان اللہ بما یصنعون خبیر، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ خبردار ہے۔ پھر فرمایا قل وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی فرمائے نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے ایک ریسرچ اپنے درس خارج میں حوزہ نجف میں طلاب کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں عام کنسیپٹ یہ ہے کہ بھئی ہمارا مجتہد چونکہ چہرے کا پردہ واجب قرار نہیں دیتا، اس لیے مستحب ہے چہرے کا پردہ مستور کرے یا نہ کرے۔ میں نے کہا جس مجتہد سے مرضی جا کے پوچھیں، آقا خوئی اور بعض موجودہ مراجع وہ چہرے کا پردہ واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر موجودہ میں سے چہرے کا پردہ مستحب کہتے ہیں۔ ایک ریسرچ بندہ ناچیز نے رکھی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے مومنوں سے بھی مومنات سے بھی کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر معاشرہ اتنا متدین ہو، سلمان و ابو ذر جیسے لوگ موجود ہوں، دین سمجھتے ہوں، دین پہ عمل کرتے ہوں، نگاہیں نیچی رکھتے ہوں، تو پھر جو علماء کا فتویٰ ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں مستحب ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہی مراجع سے جا کے پوچھا جائے کہ معاشرہ اتنا فاسد ہے، نگاہیں نیچی رکھنا تو دور کی بات، جان بوجھ کے نگاہیں نامحرم پہ ڈالتے ہیں اور غلط نگاہیں ڈالتے ہیں، تو ایسے فاسد معاشرے میں اپنی عفت و عزت کو بچانے کے لیے کیا عورت پہ عنوان ثانوی کے تحت چہرہ چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ علماء کے فتاوے موجود ہیں، اور پوچھ لے ہر فقی، ہر مجتہد، ہر مرجع یہی کہے گا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ جن مومنین کو بات سمجھ آ گئی، اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے ہماری درسگاہ، تو درسگاہ کا یہی معنی ہے، اور یہ ہے وہ بھی مجلس درس میں رہی مدرسہ میں، کہ یہاں سے ہم درس لیں، اپنی لائف کو چینج کریں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، حسینی بنیں، کربلائی بنیں جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو اکثریت کی حالت ہے وہ ایسے متدین نہیں ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، خصوصاً جب پیٹ میں حرام جائے تو پھر فوراً دل کرتا ہے حرام کام کرنے کو، حرام نگاہیں اٹھانے کو۔ اور معاشرے میں اکثریت کے پاس رزق حلال بھی نہیں ہے، یا کرپشن سے کمایا، یا ڈیوٹی صحیح نہیں کی، یا ڈاکٹر نے صحیح ہاسپٹل گورنمنٹ میں ٹریٹمنٹ نہیں کیا، پرائیویٹ کلینک پہ آؤ ٹیسٹ کرواؤ، اتنے ٹیسٹ چاہیے، لمبی بحث ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے آخری زمانے میں رزق حلال کم ہو جائے گا، تو ایسے معاشروں میں واجب ہے کہ عورت چہرے کا پردہ کرے۔ اور پھر فرمایا ہمارے معاشرے میں ایک اور مشکل ہے کہ رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، رنگ برنگی عبا، اس سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پردہ ہو گیا۔ قرآن نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اگر بھڑکیلا لباس پہنا ہوا یہ زینت ہے، اگر ایسا مکنا پہنا ہوا ہے جو رنگ برنگا ہے دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ زینت ہے، حرام ہے۔ انگوٹھی عورت نے پہنی ہوئی نامحرم کے سامنے حرام ہے، میک اپ کیا ہوا ہے حرام ہے۔ تو بہت سارے حرام لوگ نہیں جانتے، عمل نہیں کرتے۔ یہ درسگاہ ہے کربلا، یہاں سے درس لینا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقط اس میں عورت کا رول نہیں ہے بے پردگی، فحاشی، بے حیائی میں مرد کا بیسک رول ہے۔ اگر باپ بیٹی کو بچپن سے حلال رزق کھلائے، پردے کے احکام بتائے اور اسے سمجھائے کہ اس پردے پہ خاندان رسالت کا بڑا خرچہ ہوا ہے، پردے میں تیری عزت ہے، پردے میں تیری عفت ہے، پردے میں تیرا مقام بلند ہے، پردہ اس پہ دیا جاتا ہے، چھپایا اسے جاتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے۔ اگر باپ یہ تربیت کرے تو شروع سے بچپنے سے بچیوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ پردہ مصیبت نہیں رحمت ہے، پردہ زحمت نہیں شفاعت زہرا لینے کا ذریعہ۔ بی بی فرماتی ہے ان عورتوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو پردہ نہیں کرتی۔ بات آ گئی
صفات متقین کی، اسی کے ضمن میں تھوڑی سی شرح عرض کر رہا ہوں۔ ایک مل کے درود پڑھے وار محمد و آل محمد۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت کئی مردوں کو جہنم لے جائے گی، باپ کو، شوہر کو، بھائی کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ اس کی فحاشی اریانی کی وجہ سے اسے جہنم پھینکے گا، لمبی روایتیں ہیں، جو ظاہر چیز کرتی تھی اسی کے، بعض روایت میں جہنم میں اسی کے بل لٹکائی جائے گی آگ میں۔ تو وہ کہے گی پروردگار مجھے اکیلے نہ بھیجو، میرے باپ کو بھی بھیجو جو جاگ رہے ہیں، میرے شوہر کو بھی بھیجو، میرے بیٹے کو بھی، کیونکہ یہ مجھے کبھی روکتے نہیں تھے، یہ مجھے کبھی ٹوکتے نہیں تھے، یہ بھی شامل ہے میرے گناہ میں۔ میں نے بعض مراجع سے بھی یہ روایت سنی ہے، لہٰذا بعض روایات میں ہے کہ دیوس کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے بے غیرت کو۔ آپ کے ذریعے میسج دے رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے باغیرت سلجھے لوگ ہیں، متدین لوگ ہیں، مومنات پردے سے آتی ہیں، لیکن پوری دنیا کو آپ کے ذریعے میسج جانا ہے، بے غیرت 500 میل کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، یہ روایت میں ہے۔ اور کون ہے آج ٹک ٹاک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، عورتیں، فیملی کے لوگ اپنی بچیوں کو بے غیرتی کے لیے پیش کرتے ہیں، 4 پیسے کمانے کے لیے، اور بے غیرت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر شوہر بے دین ہوگا، یعنی دیندار نہیں ہوگا اور بدکار ہوگا، اس کا اثر زوجہ پہ پڑے گا، زوجہ بدکاری کی طرف جائے گی تو شوہر پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں تو دوسری عورتوں پہ، دوسرے لوگوں کی عورتوں پہ غلط نگاہ نہ ڈالا کرو، یہ خدا نے سسٹم بنایا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاندان کی عورتوں کے کردار کو جاننا چاہتے ہو تو اس خاندان کے مردوں کے کردار کو دیکھو، جیسا مردوں کا کردار ہوگا ویسا عورتوں کا کردار ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ مل کے اگلے پچھلے درود پڑھ دے بار محمد و آل۔ بات سے بات آ گئی، وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ، متقین کی صفات میں سے وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ نے ان پہ حرام چیزیں کی ہیں دیکھنے کے اعتبار سے، اس سے وہ چشم پوشی کرتے ہیں، اس نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ اگلا جملہ وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے علم پہ اپنی قوت سماعت کو وقف کر دیتے ہیں جو علم انہیں نفع دیتا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے اہل بیت کے فرامین قرآن کی آیتیں سنائیں، یہ سن کے آپ کو نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو متقین کی صفات میں سے ایسی باتیں سنیں اس منبر سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، کہ جس سے آپ کی آخرت بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، یہ ہے علم نافع۔ اور امام باقر ان کی ذات پہ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ پچھلے بھی بلند آواز سے درود پڑھیں۔ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ امام فرماتے ہیں 5ویں امام، عالم ینتفع بعلمہ افضل من 70,000 عابد۔ پاکستان کے 4-5 کروڑ شیعوں، اگر تم نے علماء ربانین کی قدر کر لی، پھر تمہاری ویلیو، تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ لبنان میں فقط 10-12 لاکھ شیعہ ہیں، عالمی شیطانی طاقتوں کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ 4-5 کروڑ شیعہ اور اسی طرح
انڈیا میں 4-5 کروڑ شیعہ، 10 کروڑ جو ایران کی آبادی کے برابر، یعنی یہ 20 کروڑ شیعہ، وہ تو جاگے ہوئے اکثر، یعنی یہ 5-7 پاکستان کے 4-5 انڈیا کے، اگر جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اس معنی میں شیعہ بنا لے کہ پورے قرآن پہ بھی عمل کرے، محمد و آل محمد کے فرمان پہ بھی عمل کرے، ابو ذر و سلمان کی طرح بن جائیں اور مالک اشتر کی طرح بن جائیں، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر نہیں، تعجیل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ امام کے ظہور کے لیے بلند درود پڑھے بار محمد، اللہم صلی محمد۔ جو قومیں اپنے علماء کی قدر کرتی، جو قومیں اپنے علماء کی قدر کرتی ہیں، ان قوموں کو دین و دنیا دونوں اعتبار سے عروج ملا ہے، اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان سن رہے ہیں آج یہ مشاہدہ۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں مجالست اہل دین شرف الدنیا والآخرہ، دیندار کی مجلس میں بیٹھنا دنیا کا بھی شرف ہے، آخرت کا بھی شرف ہے۔ لہٰذا علماء کی مجلسوں میں بیٹھے جہاں بھی ہیں، وہاں سے آپ کو علم نافع ملے گا جو آپ کی آخرت سنوارنے والا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا، جو بھی صحیح اہل بیت کی خدمت، ممبر کی خدمت کر رہے اس کی مجلس سنیں، اس کی مجلس میں جائیں، احیاء امر اہل بیت کریں، لیکن احیاء امر اہل بیت کیا ہے؟ جو چھٹے امام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیاء امرنا، اس پہ اللہ کی رحمت ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مجالس امر اہل بیت کے زندہ کرنے کے لیے ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا کیف یحییٰ کیسے؟ چاند ملے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ کیسے ہمارا دین زندہ ہوگا؟ فرمایا ہمارے فرامین، ہمارے علوم سیکھو، آگے لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ عمل کریں۔ اس لیے امر اہل بیت اس طریقے سے زندہ ہوگا۔ 8ویں امام بھی فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کیا جاتا ہو۔ اور چھٹے امام بتا چکے کہ ہمارا امر کیسے زندہ ہوگا؟ ہمارے فرامین لوگوں کو سنائے جائیں تاکہ وہ پیروی کریں، تاکہ وہ عمل کریں، ایسے امر زندہ ہوگا۔ ایسی مجلسیں جہاں فرامین اہل بیت سنائے جاتے ہیں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں من جلس فیہ مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، روز قیامت ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے جہاں اہل بیت کے فرامین سنائے جاتے ہیں، باقی ساری دنیا کے دل روز قیامت مردہ ہوں گے، اہل بیت کی ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کے دل زندہ ہوں گے۔ چلو میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، انصاف مانگتا ہوں۔ جتنا زور میں نے اکیلے لگایا، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر کے ہاتھوں کے یاد کے علاوہ ہاتھ بلند کیے ہی نہ کریں تاکہ غدیر یاد رہے۔ غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں ان فرشتوں سے لکھوانے کے لیے اور اس زمین کو گواہ بنانے کے لیے، اللہ رسول اور اہل بیت کو گواہ بنانے کے لیے کہ ہم علی کو غدیر والے دن سے مولا اور امام مانتے ہیں، ہم 12 کو مولا مانتے ہیں، اس عقیدے پہ اپنی گواہی لکھوانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے، چونکہ مصائب کے دن ہے، لہذا آج 9 محرم ہے، ایک دن کا مہمان ہے، زہرا کا لاڈلا۔ آج تیسرا دن شروع ہے
خیموں سے العطش کی آوازیں آ رہی. عزادارو اس شدید گرمی میں اگر کسی کو ایک دن پانی نہ ملے اس کی کیا حالت ہوگی. مرزا دبیر اپنے اشعار میں کہتے ہیں جو دانہ زمین کربلا پہ گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا، اتنی گرمی تھی کربلا میں. اجرکم اللہ. عزادارو جب مولا حسین نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا. کوئی جواب نہیں آیا. بس خیمے میں کوہرام برپا ہوا. امام خیام میں آئے. بہن نے کہا بھیا جب سے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر کو آرام نہیں ہے، تڑپ رہا ہے. وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا. بس امام رخصت ہوئے. علی اصغر کی شہادت کے بعد روایت کہتی ہے مولا حسین گھر سے ایسے رخصت ہوئے جیسے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے. اجرکم اللہ. ایسے رخصت ہوئے جیسے جنازہ برآمد ہوتا ہے. بیویوں نے مولا حسین کو گھیرا ڈالا. کوئی بیوی کہتی ارحم غربتنا، مولا حسین ہماری غربت پہ رحم کر. کوئی بیوی کہتی ہمیں مدینے پہنچا دے، تیرے بعد پتہ نہیں یہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. علی و بطول کی بیٹیوں کو پردہ بڑا قیمتی تھا، پردے کا بڑا خیال تھا. بیویوں کے لیے سب سے بڑی مشکل پردہ تھی. میری بیٹیوں بہنوں، جب شام کے دربار میں بیوی نے خطبہ دیا ہے نا، یہ نہیں کہا علی اکبر کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، قاسم کی مصیبت، اگرچہ یہ بڑی مصیبتیں تھیں، عباس کی مصیبت. بیوی نے ایک جملہ کہا اے یزید، علی کے بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ تو جو جیسے شرابی سے گفتگو کر رہی ہے. اجو بڑے حوصلے سے عزادارو امام خیام سے باہر آئے، ذوالجناح گھوڑے کے پاس آئے اور آ کے ایک استغاثہ بلند کیا. حلی من یقدم لی جوادی، ہے کوئی جو مظلوم کو گھوڑے پہ سوار کرائے. جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا، عزادارو امام کو پتہ تو تھا کہ علی اکبر نہیں رہے، عباس نہیں رہے، حبیب ابن مظاہر نہیں رہے. پھر آخری استغاثہ کیوں بلند کر رہے تھے، کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے؟ عزادارو تمہیں اپنی مصیبت بنا رہے تھے، مصیبت بتا رہے تھے کہ حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، حسین اتنا مظلوم ہو گیا ہے، اب حسین کو کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں رہا. اجرکم اللہ. عزادارو اور تو کوئی آواز نہ آئی، بس خیمے سے دکھیا بہن کی آواز آئی. اجرکم اللہ. بڑے بڑے حوصلے سے سننا، شرم نہ کرنا. بہن کی آواز آئی بھیا کیا ہوا جو کوئی نہ رہا؟ بہن حاضر ہے گھوڑے پہ سوار کرانے کے لیے، لیکن میری اپنی قسمت جو بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کر. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. شرم نہ کر، جو بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کرا رہی ہو. اجرکم اللہ. خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے. عزادارو بیوی نے آ کے اجرکم، میں پھر کہہ دیتا ہوں، اور میری اپنی قسمت دنیا کی کوئی بہن
اپنے بھائی کو موت کی سواری پہ سوار نہیں کراتے. ارے زینب کی اپنی قسمت، ابھی ٹھہر جائیں، ادھر ہی ٹھہر جائیں. زینب کی اپنی قسمت، توجہ میری طرف رکھیے گا. مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے سے بہن کی آواز آئی، بھیا ذرا واپس آئیے. ذمہ داری سے، مجمع المصائب سے، معتبر کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، بھیا ذرا واپس آئیے. جی بہن، ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے اتر آئیے. مولا حسین اترے، ایسے نہیں، ذرا گریبان کھولیے. اور پرانے سننے والے بیٹھے ہو، مجھے جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بی بی نے ایک بوسہ گردن پہ دیا، دوسرا بوسہ سینے پہ دیا، مدینے کی طرف رخ کیا جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں. بی بی نے کہا اماں زہرا تیری وصیت پوری. اجرکم اللہ. میں پھر کہہ دیتا ہوں، اماں زہرا تیری وصیت پوری کرنی ہے. بھیا نے کہا کون سی وصیت؟ کہا جب ماں کا آخری وقت تھا میری طرف دیکھنا. ماں نے وصیت کی تھی، اور جب بھائی آخری الوداع کر کے جائے اور میری طرف سے ایک بوسہ گردن پہ دینا، ایک بوسہ سینے پہ. اور بی بی جانتی تھی اور گردن پہ شمر کا خنجر چلے گا. اجرکم اللہ. اجر اس سے بڑھ کر کیا مصائب پڑھو. اور گردن پہ شمر کا خنجر چلے گا، سینے پہ گھوڑے دوڑائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم نہ کر، شرم نہ کر. ایک دن کا مہمان ہے بی بی کا لاڈلا، ایک دن کا مہمان ہے. اور تمہارے امام زمانہ 1200 سال سے کہہ رہے ہیں دادا لوگ صرف 10 دن روتے ہیں، اور میں صبح بھی روتا ہوں، شام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس حوصلے سے، حوصلے سے، بڑے حوصلے سے عزادارو. میں پھر کہہ دیتا ہوں، ماں تیری وصیت کو پورا کر دیا. اور ماں نے وصیت کی تھی اس لیے کہ بی بی کو خیال تھا کہ خشک گلے پہ جب شمر خنجر چلائے گا، نہ میرا عباس چھڑوانے والا ہوگا، نہ علی اکبر ہوگا، اور شمر کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. بڑے حوصلے، بڑے حوصلے سے. عزادارو مولا سوار ہوئے گھوڑے پہ. بیٹیوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے سے سکینہ کی آواز آئی، بابا مجھے تو الوداع نہیں کیا. اور مولا دوبارہ واپس آئے، بیٹی جلدی کرو دشمن پکار رہا ہے. کہا بابا ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے اتر آئیے. اور مولا گھوڑے سے اترے، بابا ایسے نہیں، اب پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہوں. میری بیٹیوں بہنوں سننا، اور بیٹیوں کو اپنے والد سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور جن کی بیٹی ہے، بھٹی صاحب آپ کی 4 بیٹی ہے، اور سب والدین جانتے ہیں، اور بیٹیاں والد سے بڑا پیار کرتی ہے. اور جس کا حسین جیسا بابا ہو، اور جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، کہا بابا ایسے رخصت نہ کر، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، اور میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، اور میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور مجھے ایسے الوداع کر اور جیسے یتیموں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم نہ کر، ایسے الوداع کر اور جیسے یتیموں کو الوداع کیا جاتا ہے. عزادارو بڑے حوصلے سے گریہ ہو چکا. مولا نے اپنی گود میں بٹھایا سکینہ کو، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. سکینہ کا گریہ بھی بڑا، مولا حسین کا گریہ بھی بڑا. جب زیادہ دیر گزر گئی، مولا حسین نے کہا بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رونا، اور میرے بعد سب سے زیادہ تو روئے گی. اور جب پتھر دل کا میں سامنے اگلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. سکینہ خوش قسمت ہو، ابھی بابا کی گود میں بیٹھ کے بابا کو رو رہی ہو، اور تیرے رونے پہ پابندی نہیں ہے. اور جب بابا کے لاشے پہ آؤ گی اور شمر تازیانے. اجرکم اللہ، اجرکم. بڑے حوصلے. بس آخری جملے سن لینا.
پرسہ ہو چکا، گریہ ہو چکا، مولا حسین چلے، میں نے پوری شہادت نہیں پڑھنی۔ عزادارو جب زین سے زمین پہ آئے ہیں نا حسین، کئی گھنٹے سنتے رہتے حسین آخری وقت میں زمین کربلا پہ رہے، اور کوئی نہیں آیا۔ بہن زینب آئی، کہا انت اخی الحسین، علم والے معرفت والے بیٹھے ہو، جانتی تھی یہ حسین ہے، لیکن اتنے تیر اور تلواریں لگ چکی تھی۔ امام باقر فرماتے ہیں 1900 سے زیادہ زخم تھے میرے دادا حسین کہ جسم اطہر میں۔ سائل نے سوال کیا مولا جسم میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی جو پرسہ دینے آئے ہو؟ کہا تلواروں کے زخموں کے اندر تیروں کے زخم تھے، تیروں کے زخموں کے اندر نیزوں کے زخم تھے۔ اجرکم اللہ۔ آئی ہے بہن، کہا بھیا انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ مولا نہیں بولے۔ انت ابن والدی، علی کا بیٹا تو ہے؟ مولا نہیں بولے۔ انت ابن فاطمہ الزہرا، زہرا کا بیٹا تو ہے؟ مولا نہیں بولے۔ بی بی نے جملے بدلے۔ میری بیٹیوں بہنوں سن کے ذرا رونا۔ بی بی نے کہا بحق جدنا المصطفیٰ کلمنی، اور تجھے نانا کا واسطہ کلام کر۔ مولا حسین نہیں بولے۔ پھر کہا بحق ابینا المرتضیٰ کلمنی، اور تجھے بابا کا واسطہ کلام کر۔ حسین نہیں بولے۔ جو رونے آئے ہو، جو پرسہ دینے آئے ہو، بی بی نے آخری جملہ کہا بحق امنا فاطمہ الزہرا، اور تجھے ماں زہرا کے زخمی پہلو کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کلام کر، اور تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، مولا نے آنکھیں کھولی، کہا بہن اور جلدی خیمے چلی جا، اور دشمن تانا دے گا۔ اجرکم اللہ، اجر بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے۔ دشمن تانا دے گا۔ بس آخری جملے، 2 منٹ، 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ ذوالجناح کو ادھر رکھیے گا۔ ذوالجناح آیا مولا حسین کے پاس، آ کے مولا حسین کی ایک طرف اپنے آپ کو لٹا دیا۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ ارے جتنے تیر آتے تھے گھوڑا اپنے جسم پہ لے لیتا تھا۔ عزادارو اس کا نام نہیں ہے ذوالجناح۔ وہ معرفت والے بیٹھے ہو، پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہوں۔ عزادارو ذوالجناح کہتے 2 پروں والوں کو، یہ اتنا وفادار جانور تھا، اور حسین کے بدن پہ تیر نہیں لگنے دیتا تھا، اور جب ایک طرف اتنے تیر لگ گئے کہ پر بن گیا، اس نے دوسرا پہلو بدلا۔ پھر تیر لگے۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں، دیکھا مولا حسین سوار نہیں ہو سکتے، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا۔ عزادارو چلا خیمے کی طرف، زور زور سے اپنے پاؤں زمین پہ مار رہا تھا، اور گویا ماتم کر رہا تھا، بلند آواز سے آوازیں نکال رہا تھا، اور گویا نوحہ پڑھ رہا تھا۔ اور پہنچا خیمے کے باہر، جب بیویوں نے دیکھا، اب پتھر دل کا میں ضامن نہیں کہ سواری آ گئی، سوار نہیں آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔